بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 جون 2020 بروز ہفتہ 28 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے اہم، سب سے بڑی خبر۔ حج کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا ہے کہ حج کے حوالے سے معاملات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ عوام الناس کے بہترین مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ترجمان صحت نے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 21 جون کے بعد کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کریں گے تاکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آئندہ کے مرحلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ ویب نیوز سبق کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان صحت ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں جامع حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے جس پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حج کی ادائیگی کے حوالے سے سوال پر ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ماضی میں مختلف موقعوں پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کیا جاتا رہا، اسی بار بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ سعودی عرب اور اس کی قیادت، عوام اور تمام ادارے ہمیشہ سے ہی حرمین شریفین اور ضیوف الرحمن اور معتمرین و زائرین مسجد الحرام کی خدمت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ترجمان صحت کا مزید کہنا تھا کہ تمام ادارے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حج یعنی اس حوالے سے موضوع پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں جس میں تمام پہلوؤں کو باریکی سے جانچا جائے گا، اس کے بعد لوگوں کے بہترین مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ مکہ کی 1560 مساجد آئندہ اتوار سے کھل جائیں گی۔ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کے باعث 90 دن کی بندش کے بعد مکہ کی 1560 مساجد آئندہ اتوار کو نماز فجر سے کھول دی جائیں گی۔ العربیہ نیٹ عاجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور مکہ مکرمہ شاخ نے مکہ مکرمہ کی عام اور جامع مساجد نمازیوں کے لیے تیار کرائی ہیں۔ تمام مساجد میں صفائی سینیٹائزنگ کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ نمازیوں کے درمیان مقرر فاصلے کے لیے علامتیں لگائی جا رہی ہیں۔ 2 صفوں کے درمیان ایک صف چھوڑنے کی پابندی کی تاکید کر دی گئی ہے۔ بڑے قالین ہٹا لیے گئے اور نمازیوں کو اپنے ہمراہ جائے نماز لانے کے لیے کہا گیا۔ مکہ مکرمہ کے رضاکاروں نے اپنے محلوں میں مساجد کے انتظامات کو بہتر اور مؤثر بنانے کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ العزیزیہ محلے مکہ مکرمہ میں رضاکاروں کے مرکز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ابراہیم ملی نے بتایا کہ نوجوانوں نے مل کر مساجد میں نمازیوں کے درمیان فاصلے کے لیے علامات لگانے میں حصہ لیا اور وہ مساجد کھلنے کی صورت میں صحت و سلامتی کے ضوابط کے بارے میں نمازیوں میں آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ مکہ میں وزارت اسلامی امور کے عہدیداروں نے بتایا کہ تمام مساجد سے قرآن کریم کے نسخے اور کتابیں ہٹا لی گئی ہیں تاکہ نمازیوں کو ممکنہ طور پر کرونا وائرس لگنے کے جو خطرات ہیں اس سے بچایا جا سکے۔ حالات معمول پر لانے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے سعودی عرب میں حالات معمول پر لانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تاکید کی ہے۔ یاد رہے وزارت داخلہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اتوار 21 جون 29 شوال سے مملکت بھر میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حفاظتی ماسک کا استعمال، ہاتھوں کو پابندی سے صابن سے دھوتے رہنا، منہ اور ناک کو اچھی طرح سے ڈھکنا، انہیں نہ چھونا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ریسٹورنٹ، بازاروں، پبلک مقامات، دفاتر اور سفر کے دوران احتیاطی کی وہ پابندی کرنا ہوگی۔ ترجمان کا کہنا تھا اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں دفاتر، پبلک مقامات اور ریسٹورنٹ وغیرہ جانے سے پرہیز کریں۔ سرکاری یا نجی اداروں میں داخل ہونے سے قبل اپنا درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار نہ کریں۔ گھروں سے نکلتے وقت سینیٹائزر استعمال کریں۔ تجارتی مراکز، ٹرالیوں اور باسکٹس کو سینیٹائز کریں۔
بچوں کے پلے لینڈ بند رکھیں۔ فیملی اور غیر خاندانی تقریبات میں حد سے زیادہ تعداد میں شرکت نہ کریں۔ سعودیوں کی وطن واپسی کا آپریشن جاری۔ کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ہی سعودی سمیت کئی ممالک نے ملکی اور بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں موجود لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے 2 ماہ قبل خصوصی پروازوں کے ذریعے ریٹرن آپریشن کا آغاز کر دیا تھا۔ اس ضمن میں سعودی وزارت خارجہ نے ویب سائٹ پر مختلف ممالک میں موجود اپنے ان شہریوں کے اندراج کا آغاز کیا جو افراد واپسی کے خواہشمند تھے۔ امریکہ میں سعودی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران امریکہ سے 8,500 شہریوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جا چکا۔ تبوک میں بغیر ستون سب سے بڑی گنبد والی مسجد۔ سعودی عرب کے شہر تبوک میں بغیر ستون کے سب سے بڑی گنبد والی جامع مسجد میں پہلی بار جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ یہ مشرق وسطیٰ میں ستونوں کے بغیر سب سے بڑے گنبد والی جامع مسجد ہے۔ نماز جمعہ میں تبوک یونیورسٹی کے اساتذہ، منتظمین، طلباء اور عام شہری شریک ہوئے۔ بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے تمام انٹرنیشنل ایئر لائن کو پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کے لیے اپنی فلائٹس بحال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ فلائٹ صرف بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لائیں گی۔ البتہ جن ممالک نے پاکستانیوں کو داخلے کی اجازت دی ہوگی ان کے لیے پاکستان سے بھی مسافر آ سکیں گے۔ ہم یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں کہ آپ سعودی عرب سے پاکستان جا سکتے ہیں، کسی بھی ایئر لائن کی ٹکٹ لے کر جو پاکستان کے لیے اویلیبل ہوگی آپ جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے سعودی عرب آپ اسی صورت میں آ سکیں گے جب سعودی عرب اپنی بارڈر، اپنی ایئر سپیس کو اوپن کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ پاکستان سے ان ممالک میں جا سکتے ہیں جن ممالک نے الاؤ کر دیا ہے، جن ممالک نے اپنے بارڈرز اوپن کر دیے ہیں، جن کی ایئر سپیس اوپن ہے، وہاں پر آپ پاکستان سے جا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت آپ پاکستان سے سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ لیکن سعودی عرب سے پاکستان آپ کسی بھی ایئر لائن کی ٹکٹ لے کر روانہ ہو سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پاکستان نے 20 جون تک جو فلائٹ سکیجول جاری کیا تھا اس میں جو ہے مرحلہ آج ختم ہونے کو ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے خصوصی جو پروازیں چلائی جا رہی ہیں اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 پروازیں جو ہیں آج روانہ ہوں گی یہاں سے، ایک پی آئی اے اور ایک سعودی ایئر لائن کی، اس کے بعد ایک اور پی آئی اے کی فلائٹ ہوگی۔ پہلی فلائٹ لاہور جائے گی، دوسری فلائٹ پشاور اور تیسری فلائٹ ملتان کے لیے روانہ ہوگی، جس میں 250 مسافر جو ہیں ہر فلائٹ میں روانہ ہوں گے یہاں سے سعودی عرب سے۔ 20 اپریل تک کا جو سکیجول تھا وہ پاکستان نے اناؤنس کیا تھا، لیکن اس کے بعد کا ابھی مزید سکیجول اناؤنس نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی جو ہے اسپیشل پروازوں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ کسی بھی پرواز کا ٹکٹ جو ہے وہ لے کر یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں جیسے جیسے اپڈیٹ آتی ہیں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انڈیا کے جو ہے فلائٹ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ بہت اہم خبر کہ گو ایئر نے بھی وندے بھارت مشن کی پہلی پرواز چلائی۔ وطن واپسی میں مدد کرنے والا تیسرا نجی کیریئر ہے۔ یہ پہلی پرواز یہاں سے لے کر روانہ ہوئی گو ایئر کی۔ یہ آپ کو بتاتے چلے کہ گو ایئر ایک سستی فلائٹ ہے جس سے آپ کو کم قیمت میں ٹکٹس مل سکتے ہیں۔ دمام سے لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ کل روانہ ہوئی تھی، ابھی مزید فلائٹ جو ہیں وہ چلائیں گی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کم قیمت والی ایئر لائن گو ایئر نے 18 جون سے وندے بھارت مشن کے تحت پہلا آپریشن شروع کیا تاکہ بھارت واسیوں کو بیرون ملک پھنسے واپس لایا جا سکے اپنے ملک میں، اور اس صورت میں آپ گو ایئر کی ٹکٹ بھی واپس جانے کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ آج 20 جون کو یہاں سے سعودی عرب سے جو فلائٹ روانہ ہوں گی وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 21 جون کو 3 فلائٹس روانہ ہوں گی، اور جس میں پہلی فلائٹ دمام سے ٹرچی اور اسی طرح دمام سے حیدرآباد کے لیے فلائٹس جائیں گی، اور یہ انڈیگو ایئر لائن کی فلائٹس ہوں گی۔ جدہ میں سیکیورٹی اہلکار کرفیو کے دوران مستعد۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس کے اہلکار جمعے کو بھی سپہر 3 بجے سے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ کرفیو کی پابندی کرانے کے لیے مستعد نظر آئے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق جدہ کے سیکیورٹی حکام ایک طرف تمام لوگوں کو صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مقرر جو صحت ضوابط ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب
مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مطلوب سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں اور ان کے کارکنان کو اپنے فرائض احسن شکل میں انجام دینے کے لیے سہولتیں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ کورونا کے مریض 1.5 لاکھ سے بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید 4,301 افراد کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد کووڈ-19 میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 1,50,292 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا کہ جمعہ 19 جون کو ملک کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا 45 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ اس مہلک وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1,184 پہنچ چکی۔ سبق نیوز ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,849 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر اب تک اس مرض سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 95,764 ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کے مجموعی مریضوں میں سے 1,941 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا، جبکہ 53,344 مریضوں میں کووڈ-19 کا وائرس ایکٹیو ہے، جن کا علاج مملکت کے مختلف شہروں کے قرنطینہ اور آئسولیشن سینٹر میں جاری ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے نازیبا تصاویر کی بنیاد پر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے عرب شہری کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ عرب شہری عمر کے دوسرے عشرے میں ہے۔ پولیس نے پوچھ گچھ کے بعد FIR درج کر کے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مقیم غیر ملکی شہری سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ غیر معیاری ماسک بنانے والوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی طور پر تیار کیے جانے والے بڑی تعداد میں کپڑے کے ماسک ضبط کر لیے۔ ماسک کو مارکیٹ وہ کرنے سے قبل ہی کارروائی کی گئی۔ سبق کے مطابق مکہ مکرمہ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر ایمن وقاد نے بتایا کہ مشترکہ تفتیشی ٹیم نے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش پر تفتیشی کارروائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کپڑے کے ماسک برآمد کر لیے، جنہیں مارکیٹ کرنے کے لیے تھیلوں میں پیک کیا گیا تھا۔ فارمیسی لوٹنے والا مسلح ڈاکو گرفتار۔ ریاض پولیس نے فارمیسی میں مسلح ڈکیتی کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے چاقو دکھا کر فارمیسی ملازمین سے 13,000 ریال لوٹ لیے تھے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کے حوالے سے کہا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد نے فارمیسی کے ملازمین کو اسلحہ دکھا کر ان سے 13,000 ریال چھین لیے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جس فارمیسی میں ڈکیتی ہوئی تھی اس کے اطراف کے تمام علاقے کی پولیس کو مطلع کر دیا گیا کہ مشکوک افراد پر نظر رکھی جائے۔ کرنل تویجری کا کہنا تھا کہ پولیس ٹیم جلد ہی ملزمان تک پہنچ گئی، جو ایک مسروقہ گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کورونا خلاف ورزی پر باربر شاپ سیل کر دی گئی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت باربر شاپ اور بیوٹی پارلر کو ابھی تک کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ باربر شاپس پر سماجی دوری کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس شعبے کو بند کیا گیا تھا تاہم لوگوں کو مہلک وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جدہ کے علاقے النسیم میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے ایک باربر شاپ کو سیل کرتے ہوئے جو مالک ہے اس کے خلاف چلان درج کر دیا۔ باربر شاپ کے کارکن دکان میں پردے لگا کر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ دکان بند ہے۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم میں شامل اہلکار نے شک کی بنیاد پر دکان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دکان میں حجامت کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے فوری طور پر دکان کے ملازمین کو باہر نکالا اور دکان کو سیل کر کے مالک کے خلاف چلان کاٹ دیا۔ اس ضمن میں ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری محمد الزہرانی کا کہنا ہے کہ باربر شاپس کو ابھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہاں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں۔